السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کیونکہ 14 اگست کے حوالے سے ہے، ہمارے پاکستان کے یوم پیدائش کے حوالے سے، جسے آپ یوم آزادی بھی کہتے ہیں، تو میں 15 کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی بھی میں وجہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو جو انفارمیشن ملے گی اس کی باقاعدہ ریسرچ کریں، کیونکہ تاریخ جاننا اور تاریخ کے متعلق جاننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہمیں اپنے ماں باپ یا مذہب کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمپل سی، جو کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک خاتون کسی مسئلے میں جیل چلی جاتی ہے، سمجھ لیں کہ کوئی نجائز اس پہ یا بے گناہ ہوتی ہے اور وہ جیل میں چلی جاتی ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے 2 سال 3 سال جو بھی آپ کر لیں۔ تو وہ جیل کے دوران اس پہ جو بھی زیادتیاں وغیرہ ہوتی ہیں جیل کے دوران، وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ حاملہ ہونے کے اب اس پہ زیادتی ہوئی یا اس نے کسی سے اندر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ عمل کیا، جیسے بھی ہوا وہ حاملہ ہو گئی۔ اب اس کی جب حاملہ ہو گئی تو انسانی ہمدردی کے تحت یا دوسرا وکلاء وغیرہ نے کوشش کر رہے تھے کہ اس کو رہائی مل جائے، وہ جیل سے نکل جائے۔ ہوتا یوں ہے کہ وہ عورت ڈیلیوری کا جب ٹائم آتا ہے تو وہ عورت ہاسپٹل چلی جاتی ہے، اسے ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں۔ تو ہاسپٹل میں وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہیں، نام اس کا چلو جی محمد بوٹا رکھ لیں۔ اب محمد بوٹے کی ادھر پیدائش ہوتی ہے تو وہاں جیل احکام جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیونکہ اب اس کا بچہ بھی ہو گیا کر کے، تو اس کو جو ہے نا رہائی کے آرڈر پاس کر دیتے ہیں۔ اب اسی دن جس دن وہ محمد بوٹا پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کی ماں کی رہائی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بوٹا جوان ہو جاتا ہے، بوٹے کے اپنے بال بچے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بوٹا جو ہے نا وہ اپنی سالگرہ جو مناتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو لوگوں کو یہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری آزادی کا یہ دن ہے، میرے والدین پہ بڑے ظلم ہوئے، مجھ پہ بڑے ظلم ہوئے، میں نے بڑی قربانیاں دی، میں نے بڑا ظلم سہا، میں نے یہ کیا، تو میرا آزادی کا دن ہے۔ تو جب کہ وہ بوٹا کی جو بھی ظلم ستم ہوئے، جو بھی جدوجہد کی، وہ بوٹے کی ماں نے کی۔ بوٹے کا تو اس وقت وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، پہلے تھا بھی نہیں، بعد میں پیٹ میں تھا، اور اس کے بعد اس کا جنم جیل کے باہر ہوا، اور اس کو اپنا جنم دن منانا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے، اس کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے جنم دن منانے پہ، اس کو بتانا چاہیے کہ میری ماں پہ یہ ظلم ہوا، اس طرح سے میں پیدا ہوا۔ تو یہی تھوڑا سا اس کو اگر تھوڑا سا بعد میں اگر آپ یہ دوبارہ یہ کہانی سنیں یا سوچیں تو یہی ہمارے پاکستان کی بھی تاریخ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست یا 15 اگست، اس میں بھی کنٹروورسی ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا، کو وجود میں آیا تھا، یہ آزاد نہیں تھا ہوا۔ انگریز جو آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی اور پھر قبضہ کیا، وہ ہندوستان پہ کیا تھا، وہ ایک ملک تھا، ایک لینڈ تھی۔ اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزادی حاصل کی، لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بن گئے، لیکن انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی یا ہندوؤں سے کر لی، تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ 200 سال کی حکومت ہے، تقریباً 200 سال کی برٹش راج کی، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی، پھر برٹش راج کی۔ تو پھر ہمیں وہ تاریخ بھی بتانی پڑے گی، پھر وہ جدوجہد بھی بتانی پڑے گی، لیکن ہم وہ جدوجہد کا تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں صرف محلے میں مولوی صاحب یا والد صاحب یا کوئی اور یا اسکول کا ٹیچر چھوٹا سا نصاب میں بس جی ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہم نے بڑی قربانیاں دی۔ او بھائی کون سی قربانیاں دیں ان کا ذکر تو کرو۔ وہ 200 سال کی تاریخ میں کون لوگ لڑے، کن لوگوں کی جدوجہد سی، جھانسی کی رانی سے لے کر بھگت سنگھ تک، وہ کون لوگ تھے جو لڑتے رہے۔ ابھی پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی سے جب لوگوں کی مذمت، لوگوں کی لڑائی، باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست ہوئی 1857، وہ جو جسے ہم پہلی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں، اس میں آ کے جب انگریزوں کو وہ کیا کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست ہو گئی، تو برٹش سامراج نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں بعد میں اقتدار لے لیا اور ہم ڈائریکٹ کنگ کے انڈر ہو گئے۔ تو برٹش نے پھر اپنے یعنی ایز اے کالونی ڈکلیئر کر دیا۔ پہلے تو پرائیویٹ بزنس کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، تو اس کے بعد جب برٹش نے جو لیا پھر بھی مذمت جاری رہی، مذمت چلتی رہی،
اور کانگریس پارٹی جو تھی، جو ایک سیاسی پارٹی تھی، وہ مذمت کر رہی تھی. اور کانگریس کے اندر یہ نہیں کہ وہ ہندوؤں کی پارٹی تھی، وہ پوری کانگریس میں زیادہ مسلم، بے شمار مسلم لیڈر تھے. اس کے بعد ہمارے خود قائد اعظم صاحب علامہ اقبال صاحب یہ پہلے کانگریس میں ہی تھے، یہ جدوجہد کر رہے تھے انڈیا کی آزادی کے لیے. ہوا کچھ یوں کہ جب کانگریس کی مزاحمت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور کانگریس کے اندر سے جو ونگ تھے وہ بھی باقاعدہ جنگی ونگ نکل گئے. سبھاش چندر بوس کو پڑھائیں کہ جو 50,000 کی فوج لے کر، جس نے اس طرف سے چائنا کی طرف سے، اور بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھے کر کے، غیر ملکی ہندوستان، یورپ میں بھی اس نے آ کے اکٹھے کیے اور 50,000 کی فوج کا اکٹھی کر کے باقاعدہ انگریزوں سے لڑا. سبھاش چندر بوس، آزاد ہند فوج، وہ ہماری تاریخ میں کہاں ہے آزادی میں؟ چلو ہم وہ تو ہندو تھا یا کچھ بھی تھا، مسلمانوں کی بات کر لیں. مولانا عبید اللہ سندھی، جو کہ پنجابی تھا لیکن اسے سندھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سندھ میں جا کے باقاعدہ اس نے مذمت کی، لڑا. پھر خاکسار تحریک، وہ کہاں ہے؟ پھر اور بے شمار آصف خان اور پتہ نہیں اتنے، ایون اینڈ تک مولانا محمد علی جوہر اور سارے یہ کانگریس میں ایکٹیو تھے. اور کانگریس نے بے شمار، ان کی فوجوں نے، مزاحمتوں سے لوگوں نے بے شمار شہروں پہ قبضے کیے، انگریزوں کے قبضے چھڑائے. آخر جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ کانگریس کا اثر و رسوخ بہت بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر پہلی دفعہ تاریخ میں، برے صغیر کی تاریخ میں، مسلمانوں کی پارٹی بنی جو انگریزوں نے، میں یہ پھر کہوں گا انگریزوں نے، یہ ذرا تھوڑی سی ہسٹری چیک کریں، پڑھیں اور ہسٹری کی کتابیں کھولیں. تقریباً 1906 میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں پوپٹ ٹائپ لوگ اکٹھے کیے، جن کے پاس سر کے ٹائٹل تھے. سر سید احمد خان، نوابزادہ سر وہ کیا کہتے ہیں سلیم اللہ خان، اور اس قسم کے لوگ اکٹھے کر کے انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا سا وہ، کیونکہ یہ آپ نے بات سنی ہوگی ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ توڑو اور حکومت کرو، یہ سب نے سنی ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے اس کی ہسٹری کیا ہے. تو یہ 1906 میں انگریزوں نے یہ کہا کہ یہ تو اس طرح تو ان سے ہمارا یہ قبضہ چھوٹ جائے گا، یہ تو مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کو توڑو اور حکومت کرو. تو انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈلوائی. جس طرح آج ہمارا عسکری لوگ جو ہے کبھی ایم کیو ایم بنا دیتے ہیں، کبھی کسی کو آشیرواد دیتے ہیں، کبھی وہ تحریک لبیک اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، اس طرح مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کی کوئی پارٹی نہیں تھی. مسلمان آئے تھے، حکمران تھے، حکومت تھی، اور آپس کئی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی، مسلمانوں سے ہوئی. وہ جو پہلی پانی پت کی لڑائی ہے ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان، اس کے بعد احمد عبدالی، نادر شاہ جو حملے کرتے رہے، تو مسلمان آپس میں لڑتے تھے، ہندوؤں سے بھی لڑتے تھے، ہندو راجہ بھی آپس میں لڑتے تھے، لیکن وہ سیاست کوئی نہیں تھی، آپس میں اکٹھے بھی تھے. بے شمار مثالیں اکٹھی ہیں. بابر کی اپنی ایک ہندو بیوی تھی، ایک مسلم تھی، اس طرح بے شمار انٹرگریٹ وہ سارے مکس ہوتے تھے، لیکن اس طرح آپس میں پبلکلی نہیں تھے لڑتے. مہاراجہ اور راجہ آپس میں لڑتے تھے اپنی پاور کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، خزانوں کے لیے. پبلک میں جو لڑائی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ انگریزوں نے 1906 میں اس کی بنیاد رکھی، جب انہوں نے مسلم لیگ بنانے کی کوشش کی یا بنائی. تو پہلے مسلمانوں نے جب یہ عمل ہوا تو ایون سر سید احمد خان پر بھی کفر کے فتوے لگے، اس کو بھی کفر کیا کہا گیا، اور سارے جتنے بھی اس وقت کے عالم تھے، جو بھی تھے، جنہوں نے یہ بات کی، تو لوگوں نے تو ریجیکٹ کر دیا تھا. خیر اس کے بعد لمبی بات نہ ہو جائے، مختصر کرتا ہوں. اس کے ریئیکشن میں 1975 میں پھر کانگریس والوں نے اپنا ایک شعبہ بنایا، جسے آج آپ کہتے ہیں، جو آج کا ترقی یافتہ RSS ہے، جو کہ ان کا پولیٹیکل ونگ کہہ لیں یا مذہبی ونگ کہہ لیں، وہ پہلی دفعہ کانگریس نے انٹروڈیوس کرایا. اور یہ جدوجہد ہوتی رہی. جدوجہد کے نتیجے میں، اور یہ پلان جو ہے پاکستان بنانے کا، یہ برٹش میں بنا تھا. یہ جو ایکٹ ہے، یہ ڈیوائڈ نقشے وغیرہ وہاں بن گئے تھے، انگلینڈ میں بنے تھے. اس میں ہمارے کوئی ہاتھ نہیں. جو ہم قربانیاں کہتے ہیں، پاکستان پہلا دنیا کا ملک ہے جو وداؤٹ فائرنگ ون بلٹ الیکشنوں سے بنا. اور الیکشنوں میں ہم پنجاب میں ہار گئے تھے. پنجاب میں کرسچنوں کے ووٹ، جو کہ انگریزوں نے پھر وہی جس طرح ہمارے آج کل عسکری ادارے کرتے ہیں، وہ کرسچنوں کے ووٹ ڈلوائے، تو ووٹ پنجاب اسمبلی میں برابر ہو گئے. پنجاب میں مسلم لیگ کا کوئی ایک بھی وزیر نہیں تھا. پھر جو سپیکر اسمبلی تھا وہ کرسچن تھا، اس نے اپنا ووٹ پاکستان کے پلڑے میں ڈالا،
تو ہمارا جو پنجاب ہے پاکستان میں شامل ہوا، ورنہ آج یہ پاکستان کا حصہ ہی نہ ہوتا پنجاب، ہمارا پنجاب جو ہے۔ اسی طرح بلوچستان بعد میں الحاق ہوا، مردان، کلات یہ بعد میں ملے۔ اصل جو پاکستان تھا، اصل جہاں مسلم لیگ 100% جیتی تھی، وہ تھا بنگلہ دیش، ایسٹ پاکستان، جو کہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ پاکستان تو ختم ہو گیا، ہم تو ایسے ہی بس وہ جو ہے ادھر ادھر سے کٹھے کٹھے کر کے مجمع ہے لوگوں کا، قوموں کا مجموعہ کر کے ہم نے جو ہے نا لگا دیا۔ تو ہمیں یہ تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور جو 15 یہ ہوا 15 کو تھا، یہ ایکٹ جو سائن ہوا تھا یہ 15 کو ہوا تھا، اور پاکستان میں تقریباً 1948 تک 15 ہی مانا جاتا تھا۔ یہ ابھی گوگل کریں آپ، تو یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر دکھا دیں سکرین، یہ جتنی سٹیمپیں ہیں یہ 1948 اور ایون 49 کی، یہ آپ گوگل پہ چیک کر لیں، ان پہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ 15 اگست لکھی ہوئی ہے، اور بے شمار ڈاکومنٹ ہے، بے شمار نیوز پیپر ہے، بے شمار ایون قائد اعظم کی تقریر میں انہوں نے کہا، پہلی تقریر میں، کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ یہ 14 بعد میں کئی لوگ کہتے ہیں کیونکہ جی وہ رات کا ٹائم تھا اور انڈیا آدھا گھنٹے آگے آیا، تو اس وقت یہاں 12 بجے تھے، وہاں 12:30 بجے تھے، تو اس لیے 14 کر دی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ کیونکہ رمضان ہے تو وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، آخری جمعہ تھا، یعنی وہ، لیکن کوئی لوجیکل ابھی تک کوئی ریزن نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی جو پاکستان بنا تھا وہ 15 اگست کو ہی بنا تھا، 14 کو نہیں تھا بنا۔ ایک چیز، دوسری یہ ہمیں بتانے میں کیوں شرم آتی ہے؟ بتائیں، ہم ہسٹری پڑھائیں، اپنے لوگوں کے نام بتائیں، قربانیاں بتائیں۔ بھگت سنگھ پاکستانی تھا، اس کا انڈیا سے تعلق کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ سکھ تھا مذہب سے، ہم نے اسے چھپا دیا۔ پھر ایون جو ترانہ ہے، قومی ترانہ قائد اعظم نے جو لکھوایا تھا، وہ ایوب آنے تک وہ اردو میں ترانہ تھا، وہ جگت سنگھ آزاد نے لکھا تھا۔ پھر مولویوں کو پریشر میں آگے ہم نے حفیظ جلندر سے لکھوایا، جو کہ فارسی میں ہے، جو کسی کو سمجھ نہیں آتا آج تک، وہ ایوب دور میں آ کے ہوا ہے۔ اور اصل میں جو دو قومی نظریے کا جو شوشہ ایک ڈال دیا گیا ہے، وہ جو ہے وہ ایوب دور میں سرا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی اور پالیسی تھی، کوئی اور تھی۔ لیکن لمبی چیز ہے، آپ اگلی ویڈیو میں یہ بات کریں گے۔ بعد میں نے 14 اگست کے حوالے سے کرنی تھی، تو کیونکہ ایک ہم پھر ناچتے گاتے ڈگڈگی بجاتے ہیں، طریقہ میں پتہ نہیں ہوتا۔ ایون اس دفعہ اتنا ہلڑ بازی لوگوں نے کی ہے، اور یہ بھول گئے کہ 5 محرم تھا۔ یار محرموں کا تو احترام کر لیتے آپ آرام سے، بغیر ڈول باجوں کو بھی، لیکن کیونکہ ہم تو چڑیا کر کے بندر ہیں، ہمیں تو جو پیچھے سے آرڈر آتا ہے، جو ہمیں سکھا دیا جاتا ہے، جو ڈال دیا جاتا ہے، اگر سرکاری طور پہ میڈیا پہ محرم دکھائے جائیں گے تو ہم ڈبٹے لے کے عورتیں بھی بیٹھ جائیں گی اور بندے بھی جو ہے نا وہ کریں گے۔ لیکن اگر میڈیا میں وہ دکھائیں گے کہ جی سلام پاکستان اور جھنڈے فنڈے یہ وہ، تو ہم ناچیں گے گائیں گے، ہم محرموں کو بھول جائیں گے۔ ہمارے تو وہ کیا کہتے ہیں، لگانا 1 منٹ کا کام ہے۔ تو یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی تاریخ کی باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے، جتنا میرا نالج ہے یا جو میں پڑھتا ہوں۔ میں بھی اسی طرح انٹرنیٹ سے ہی دیکھتا ہوں، لیکن دیکھنے سے پہلے بندہ 2-3 ورژن دیکھ لے، یہاں کا بھی دیکھ لے، وہاں کا بھی دیکھ لے۔ اور اگر ہم نے اپنی تاریخ پڑھنی ہے تو ہمیں بیسٹ تاریخ ہے ہم ان کی پڑھیں جن سے ہم نے آزادی لی ہے۔ انگریز کیا کہتے ہیں، کس طرح سے بنا، تو انگریز رائٹرز کو پڑھیں۔ اور آزادی کا ہے کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا پاکستان میں کسی کو بات کرنے کی، کسی کو اپنی مرضی کا کچھ کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ اور پھر ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ برطانیہ میں جن سے آزادی لی ہے، ہم سیٹل ہیں یہاں، بال بچے یہاں، مرنا جینا یہاں، اور ہم بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں باہر نکل کے آزادی کے۔ تو مزہ آتا ہے ویسے کہ جن کے آزادی لی ہے انہی کے، پھر ہم آ کے انہی کے ہی کیا کہتے ہیں ملک میں انہی سے ہی تو آزادی لی کی تھی۔ وہ ایک دوست نے کل کہا، کہنا یار میرا بس چلے تو میں تو ہاتھ جوڑ کے آزادی واپس کر دیا، لیکن میں کی کرا، میرا بس نہیں چلتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔